السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگربتی وغیرہ کا دھواں کو سونگھتے ہیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھتے ہیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا، لہذا بلا کسی تمہید کے میں جواب کو عرض کرتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ خوشبو اور بدبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ نہ خوشبو نظر آتی ہے نہ بدبو نظر آتی ہے، نہ خوشبو کا جسم ہے نہ بدبو کا جسم ہے، لہذا خوشبو اور بدبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اگربتی کی خوشبو ہو، چاہے عطر کی خوشبو ہو، چاہے بدبو کسی اور چیز کی ہو، کسی اور چیز کی بدبو ہو، تو لہذا خوشبو اور بدبو سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رہی بات دھواں، تو اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ اگر دھواں کو اپنے اختیار سے منہ کے اندر داخل کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بچنا ممکن ہے پھر بھی نہیں بچ رہے ہیں، دھواں آپ کے حلق کے اندر داخل ہو جا رہا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بچنا ممکن نہیں، بلا اختیار منہ کے اندر ناک کے راستے سے دھواں داخل ہو جا رہا ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جہاں دور دور تک جو ہے دھواں پھیلا ہوا ہے، تو پھر آپ کا اس سے بچنا ناممکن ہے۔ منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے دھواں اندر کو داخل ہو جائے گا۔ یہاں جو اندر دھواں داخل ہو جا رہا ہے اس سے آپ کے روزے کے اندر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، کھانا بنانا گھر میں جو ضروری ہوتا ہے، کھانا بنا رہے ہیں اور کھانا بناتے وقت دھواں سے بچنا یہ ناممکن ہے۔ اس وقت دھواں منہ کے اندر داخل ہو جا رہا، حلق کے اندر داخل ہو جا رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے روزے کے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ ایک کتاب ہے، مشہور کتاب مراقب الفلاح علی الطحطاوی، اس کے صفحہ نمبر 361 کے اندر موجود ہے کہ او دخل حلقہ دخان، دخان کا معنی دھواں، دھواں حلق کے اندر داخل ہو گیا، بلا صنعہ، بغیر اختیار کے، لعدم قدرتہ علی الامتناع عنہ، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، قدرت کے خلاف ہے، قدرت کے جو ہے باہر ہے، انسان کے طاقت کے باہر ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس تری کی طرح ہے، کبللن، اس تری کی طرح ہے، بقا فی فمہ بعد المضمضۃ، جو کلی کرنے کے بعد جو تری، پانی کا جو حصہ منہ کے اندر رہ جاتا ہے، وہ اگر پیٹ کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس سے بچنا انسان کے بس کے باہر ہے۔ کلی کرے انسان، کلی کا پانی کو منہ کے باہر پھینک دے، کلی کر کے پھینک دے، لیکن جو تری، جو بھیگا پن منہ کے اندر باقی ہے وہ پیٹ کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ انسان کتنے دور تک جو ہے، کتنے دیر تک تھوکتا رہے گا پھر بھی جو ہے وہ تری ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ جس طرح تری سے بچنا ناممکن ہے، اسی طرح دھواں سے بچنا اگر ناممکن ہے تو پھر اس دھواں سے انسان کے روزے کے اندر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وَأَنَّهُ مَنْ أَدْخَلَ بِصُنْعِهِ، اگر دھواں کو اپنے اختیار سے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے حلق کے اندر داخل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فسد بأی صورت کان الادخال، کسی بھی صورت میں ہو تو کہتے ہیں فسد صومہ، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سواؤن کانا دخاؤ عنبر، چاہے عنبر کا دھواں ہو، چاہے عود کا دھواں ہو، او غیرہما، یا کسی بھی چیز کا دھواں ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ ہوا کہ خوشبو اور بدبو سے کسی بھی چیز کی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے جان بوجھ کر خوشبو لیے ہوں، چاہے انجانے میں لیے ہوں۔ لیکن دھواں اگر جان بوجھ کر اندر داخل کیے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بلا اختیار بچنا ناممکن ہے، مشکل ہے، اندر داخل ہو جا رہا ہے تو اس سے آپ کے روزے کے اندر کچھ فرق نہیں آتا۔